کربلا کے لیے حسین کو تیار کیا گیا تھا۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین کو نبی نہیں بچا پائے۔ میں نے کہا بد نصیبو، نبی بچانے کے لیے نہیں آئے تھے حسین کو، بلکہ جب حسین پیدا ہو گئے، جب حسین کی پیدائش ہو گئی، ام فضل حضور کی چچی، انہوں نے اس بچے کو نبی کی گود میں لایا، کہا میرے مصطفیٰ کریم فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ میرے رسول نے حسین کے چہرے کو دیکھ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، لخت جگر کا معاملہ، بیٹی کی بیٹے کا مسئلہ تھا۔ بہرحال حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ کہا ابھی ابھی جبریل آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے مٹی بھی مجھے دے دی۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ مٹی کربلا کی ہے، وہیں پہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی اسی دن سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ کتنا دردناک معاملہ ہوگا جب بچہ ایک طرف پیدا ہوتا دوسری طرف جبریل آگئے تو حضور تیری امت اس کو شہید کرے، سبحان اللہ۔ ان امتک ستقتل ابنک ھذا، اس آپ کے بیٹے کو تیری امت ہی شہید کرے۔ اب بتائیے، بیٹا نورانی پیدا ہو گیا ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب نورانی بچہ پیدا ہو گیا امام حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل آئے تیری امت اس کو شہید کرے گی۔ اب بتاؤ حضور ہاتھ اٹھاتے تو کیا سے کیا نہ ہوتا، بے شک، کیا بات ہے، دعا کے لیے دست مبارک پھیلا دیتے تو کیا سے کیا نہ ہوتا۔ اعلیٰ اپنے انداز میں فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سبحان اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اللہ، حضور ہاتھ پھیرتے، ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے تو ساری مصیبت ٹل جاتی، بے شک، لیکن ثابت نہیں کہ میرے نبی نے کبھی دعا فرمائی، ثابت نہیں علی المرتضیٰ نے بھی سن لیا میرے بیٹے کے ساتھ یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ مشکلات ان کے سامنے آنے والی ہے، کبھی بھی علی بھی دعا کے لیے درخواست نہیں کر رہے ہیں۔ اور لوگوں فاطمہ کی عظمت پر، جرت پر، ہمت پر قربان جاؤ، جس کی حسین پیدا ہو گیا، گود میں نورانی بچہ ہے، خبر آتی ہے او حسین کی ماں اس بیٹے کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اب بتاؤ والدہ فاطمہ کی روح تو تڑپ جاتی، لیکن کبھی بھی مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا اے میرے آقا تیری دعا سے زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، یہ کیوں یہ مصیبت نہیں بدل سکتی ہے؟ لیکن نہ نبی نے کبھی دعا، نہ علی نے درخواست کی، نہ فاطمہ نے کبھی شکوہ کیا، بلکہ مجھے کہنے دو فاطمہ اس بیٹے کو گود میں لے کر دودھ پلاتی تھی۔ سبحان اللہ، توجہ سبحان اللہ محمدوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ دنیا کی مائیں بچوں کو گود میں لے کے دودھ پلاتی ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے بڑا ہو جائے گا میرا سہارا بنے گا، بڑا ہو کے ملازم بنے گا، بڑا ہو کے میری خدمت کرے گا، بڑا ہو کے ملازم بن جائے گا۔ یہ تو دنیا کے ماؤں کا بچوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے، لیکن بتاؤ جب فاطمہ حسین کو دودھ پلا رہی ہوتی تو کیا خیال ہوتا ہے؟ بے شک بے شک۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کی مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ یہ میرا سہارا بنے گا، لیکن فاطمہ حسین کو دودھ پلاتی ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے کام آئے گا، کربلا میں پورے خاندان کے ساتھ قربان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ تو لہذا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں سنی، بے شک تو حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، بے شک تو حضور کی آل اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ محبت کا معیار ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک مختصر سا فتویٰ جو انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں ہماری محبتوں کا معیار مصطفیٰ ہے۔ بات سمجھنے کی سبحان کوشش کریں۔ اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سنی اگل بگل دائیں بائیں کیوں نہیں بگڑتا ہے عقیدے کے بارے میں؟ یہ صحیح ٹریک پر کیوں رہتا ہے؟ اس کی یہ وجہ کچھ لوگ دائیں چلے گئے زیادہ، اسی میں غلو کر لیا تو بائیں عداوت، بے شک کوئی بائیں جہاں گیا زیادہ اس میں غلو تو دائیں عداوت، یعنی ایک طرف چلے گئے دوسری طرف عداوت۔ بے شک صاف لفظ میں کہوں گا کوئی صحابہ کی محبت میں اتنے غلو کرنے لگے تو اہل بیت کی عداوت، بے شک اہل بیت سے نفرت، اہل بیت کی شان گھٹانے لگے، تو یہ طبقہ بھی برباد اور گمراہ ہے۔ بے شک، ایک طبقہ اہل بیت کی محبت میں اتنا زیادہ غلو کرنے لگا، نبی کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو اس بندے کو بھی گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ بھی تباہ برباد۔ اب سنی کی بات ہے، سبحان پیار سے اللہ، ذرا سبحان اللہ بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندہ توحید کا دم بھرتا ہے، توحید 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 توحید، بے شک اور بے شک، توحید کی آڑ میں رسول کی توہین کرتا ہے، بے شک سبحان اللہ، توہین کرتا ہے، توحید کی آڑ میں توہین کرتا ہے، یعنی شان رسول گھٹاتا، عظمت رسول گھٹانے کی کوشش کرتا، اور ادھر اس پار سڑک پر ایک بندہ بیٹھا، فیس بک مولوی بنا ہوا انجینئر، وہ خود کہتا ہے کہ جب آپ توحید بیان کرو گے تو حضور کی توہین ہو جائے۔ کیا عجیب و غریب جملہ بولا، جب خدا کی توحید بیان کرو گے تو معاذ اللہ رسول کی توہین ہو جائے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ تمہیں توحید رسول کی عظمت میں ہی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، سبحان اللہ، مگر پھر کیا کہتا ہے، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا۔ حمد کس کی؟ تعریف ہے کس کی؟ لیکن کس بات پر؟ کہ تم نے اپنے رسول کو یہ مقام عطا کر لیا۔ بے شک، ایک بندہ کہتا ہے کہ توحید بیان کرو تو نبی کی توہین ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول کی عظمتیں بیان کرو، رسول کی عظمتوں میں توحید سمجھ میں آ جائے۔ بے شک، بات سمجھ میں آ گئی؟ بے شک، تو میں عرض کر رہا تھا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چوروں کی رکھوالی ہے، بے شک بے شک، یہی نہیں نہیں چھوڑیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، یہی پیغام کربلا میں امام حسین نے دیا ہے۔ دین کے محافظ کو پورا پرکھنا ہے کون؟ تمہارے دین کی باغڈور کس کے ہاتھ میں؟ تمہاری امامت کس کے ہاتھ میں؟ تمہاری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اچھے سے پرکھنا، کہیں تمہیں یہی چور نہ نکلے کہ تمہارے ایمان کا خاتمہ کرے۔ اسی لیے پھر اعلیٰ حضرت نے انہی چیزوں کی ترجمانی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب ہر طرف یہی فتنے اسلامی رنگ میں کھڑے ہو گئے، ایک نام تھا مسلمان، لیکن کہتا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، استغفر اللہ، استغفر، پڑھتا تھا کلمہ اور کہتا ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے۔ استغفر اب اللہ، یہ ہے ان کی خباثت، یہ کتابوں میں درج ہے، ایسا نہیں کہ ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں، یہ درج ہے۔ بے شک، اب الگ الگ کتابوں کا حوالہ دے کے بھی کتابیں دکھانا آپ لوگوں کو بڑا ٹائم اس میں چلا جاتا ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں آپ کو مختصر سا تعارف دے رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہے رسول کا، لیکن کہتا ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ، اب اتنے
خطرناک عقیدے دیے جن کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں. پھر یہی لوگ کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں, پھر یہی لوگ کہتے ہیں ہم ہی شاہ ہمدان کے وفادار ہیں. اب آپ ہی فیصلہ کرو, شاہ ہمدان کا وفادار وہ ہو سکتا جو کہے گا نبی مر کر مٹی میں مل گیا, جبکہ شاہ ہمدان کہتے ہیں میں ہمدان ایران میں تھا, مجھے رسول آ گئے اور کہا اے علی تجھے کشمیر جانا ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ ہمدان کا عقیدہ, امیر کبیر کا عقیدہ کہتا رسول نے مجھے سیدھے کہا تجھے کشمیر جانا ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا خلاصۃ المناقب میں علامہ نور الدین بزخشی لکھتے ہیں, ان کے مرید جو ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے پیر نے کہا کہ مجھے رسول نے فرمایا وہاں کچھ لوگ اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی ان کے اندر اسلام کا وہ شعور نہیں ہے, لہذا تجھے جانا ہے. انہیں حضور قبر میں بیٹھ کے کشمیریوں کے دین و ایمان سے بھی واقف ہے, جانتے ہیں ان کے اسلام کا کیا حال ہے. تو یہی عقیدہ سنی کا ہے, سمجھ میں آ گیا نا. اب انہی عقیدوں کی حفاظت تحفظ کا نام اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے پورے 1400 سالہ تاریخ کو نچوڑ جو ہے انہوں نے پیش کیا, ان کی حفاظت کی. اپنے اسلاف غوث اعظم, صحیح قادری, صحیح نقشبندی, صحیح سہروردی, ان کے رنگ میں نظر آ جائے گا اعلیٰ حضرت کے رنگ میں. تو میں عرض کر رہا تھا بس حدیث پاک کمپلیٹ کروں گا. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی سے منسوب چیزیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے برکتیں بھی حاصل. تو اہل بیت جب رسول کی آہل ہے, جب رسول کا خون ان کے رگوں میں ہے, اب بتاؤ کیا سنی ان سے محبت نہیں کرے گا؟ توجہ سے بولیے, کیا سنی اس صحابی سے محبت نہیں کرے گا جن کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا جب تم راستے کو جا رہے ہو سامنے سے کوئی وہ نظر آیا جو صحابہ کا برا بھلا کرنے والا کہنے والا ہوگا, جب تمہیں اس پر نظر پڑے گی تو سنو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تم اس کو ان الفاظ کے ساتھ اس پر لعنت کرو, لعنت اللہ علی شرکم. حضور نے فرمایا جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا انہی لفظوں کے ساتھ لعنت بھیجو اس پر, لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر پر خدا کی لعنت. تو کیا سنی صحابی سے محبت نہیں کرے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی یہ بات انکمپلیٹ رہے گی, میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا. پہلے کہتے ہیں ہماری محبتوں کا معیار مصطفیٰ ہے. جب مصطفیٰ ہے پھر نہ ہم دائیں بٹکتے ہیں نہ بائیں بٹکتے ہیں. ہمارا معیار جب مصطفیٰ ہے تو ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں, ہم راستے سے ہٹنے والے, ہم گمراہی کی طرف جانے والے. کوئی کسی کی محبت میں گم ہو گیا, دوسرے کو مخالفت کرنے لگا, جیسے میں نے بولا توحید کے نام پر نبی کی توہین, صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کی توہین, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کا برا بلا. لیکن سنیوں مبارک, سبحان اللہ, پیار سے بات ختم کر رہا ہوں, چاہ بولیے سبحان اللہ. سنیوں مبارک, اللہ نے ہمارے اوپر یہ کرم کر لیا, ہمیں سنی بنایا. سنی بن گئے مبارک ہو, لیکن سنی بن کے رہو. یہ بڑا مشکل ہے, یہ مشکل. سنی بننا آسان ہے, پھر سنی بن کے رہنا دشوار, کیونکہ فتنے بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اسی طرح تمہارے اوپر فتنے نازل ہو جائیں, ان فتنوں میں بچنا بڑا مشکل ہو. اب ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہبر ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں گمراہ کروں گا اس کا کوئی مرشد نہیں ہوگا. جس کو میں گمراہ کروں, جس کو میں گمراہ کروں گا, من یضلل اللہ فلن تجد لہ مرشدا. اللہ کہتا ہے جس کو میں گمراہ کروں گا اس کا کوئی مرشد ہدایت دینے والا نہیں ہوگا. لیکن میرا سوال ہے قبلہ مفتی صاحب, میں حیران ہو گیا, کیا اللہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو؟
اللہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجا ہے، اللہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اولیاء کو بھیجا ہے، تو یہ کون سی بات ہے روک کہتا ہے جس کو میں گمراہ کروں گا اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اسی لیے علماء کے بعد عارفین تھوڑا گہرائی میں جا کر کے بات کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ گمراہ کیوں کرے گا؟ یہ سوال ہے، گمراہ کیوں کرے گا؟ کیا اللہ کو یہ پسند ہے کسی کو گمراہ کرنا؟ نہیں ہے پسند۔ پھر کیا کہتا ہے کہ جس کو میں گمراہ کروں گا لن تجد لہ مرشدا، تم اس کو مرشد کوئی نہیں پاؤ گے، یعنی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لیکن پھر میرا سوال ہوا اے مولا تو بندے کو گمراہ کیوں کرے گا؟ تو جواب ملتا ہے بندے کو اللہ گمراہ کیوں کرے گا؟ میں یہی سوال پوچھ رہا ہوں، ادھر سے جواب ملتا ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے مگر اسی کو جس کا مرشد نہیں ہوتا۔ گمراہ کیوں کرے گا؟ گمراہ ہی اسی کو کرتا ہے۔ شاید کچھ لوگ نہیں سمجھے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کو گمراہ کرے گا، پھر گمراہ کرتا کیوں ہے؟ پھر گمراہ اسی کو کرتا ہے جس کا مرشد نہیں ہوتا۔ گمراہ وہی ہو جاتا ہے، راستے سے وہی بھٹکتا ہے، ہٹتا وہی ہے جس کا مرشد۔ بھیا جس کے پاس مرشد ہوگا وہ کیوں گمراہ ہوگا؟ وہ راستہ کیوں بھول جائے گا؟ اس کا تو رہنما ہے، مرشد اپنا رہبر اپنا، اس کو صحیح راستے پہ چلا رہا، تو جو مرشد سے کٹ گیا وہی گمراہی کے راستے پہ چل گیا۔ اسی لیے رہبر صحیح بناؤ، مرشد صحیح بناؤ، عاشق رسول جو ہوگا، سنتوں کا پابند جو ہوگا، شریعت کا پابند جو ہوگا، صحیح سنی صحیح العقیدہ جو ہوگا، پختہ عاشق رسول جو ہوگا، اس کو جب تم مرشد اپنا بناؤ گے پھر گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ ایسے آوارہ رہ جاؤ گے تو کوئی بھی شکار کر سکتا ہے، کوئی بھی اپنی جال میں پھنسا سکتا ہے، لیکن جب مرشد کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی بات پر ختم کریں گے، ذرا پیار سے، اگر آپ تھکے نہیں تو سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت، اسی لیے سنی یک طرفہ نہیں جاتا ہے۔ یک طرفہ مانے ایک کی محبت کی آڑ میں دوسرے سے عداوت و نفرت نہیں کرتا، کیونکہ معیار ہمارا مصطفیٰ ہے۔ تو صحابہ کو بھی نسبت نبی سے ہے، اہل بیت کو بھی نسبت نبی سے ہے، اپنا اپنا مقام ہر کسی کو میرے نبی نے دیا ہے۔ فرمایا لوگوں میری اہل بیت آل و عطرت، میری اولاد سفینہ نوح ہے، یہ نوح کی کشتی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پار لگ جاؤ گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تارے ہیں، تارے روشنی کے لیے ہوتے ہیں اور کشتی چڑھ کر کے پار ہونے کے لیے، لیکن دونوں کا اپنا اپنا مقام رکھا ہے۔ اگر کشتی پر سوار ہو جاؤ گے لیکن اندھیرے میں مت چلنا، دائیں بائیں بھٹک جاؤ گے، راستہ گم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تارے ہیں۔ اے نبی تارے کیوں؟ کہا تاروں کا کام روشنی دینا، جب کشتی پہ میری آل کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے تو صحابہ کی روشنی میں سفر شروع کر لینا، تم پار لگ جاؤ گے تمہاری کشتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو محدث بریلوی نے اسی بات کو دو مصروں میں بیان فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے ناو ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو سنیو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت پر، اس عقیدت پر قائم و دائم رکھے۔ یہ آل وہ ہے جن کی تعریف قرآن نے کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل بیت کی پاکی کا ذکر آئے
فرمایا تو رب کہتا میں نے پاک کر لیا. جب صحابہ کی بات آئی تو کہتا رسول ان کو پاک کرتا. سبحان اللہ. اب یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ دونوں کو رب بھی پاک کر سکتا تھا, دونوں کو رسول بھی پاک کر سکتا تھا, لیکن جب صحابہ کی پاکی کی بات آئی کہا رسول ان کو پاک کرتا ہے. جب اہل بیت کی بات آئی کہا میں ان کو پاک کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس میں ایک بڑا فلسفہ, لیکن ایک شارٹ بات, اگر رسول اعلان کرتا ہے اپنے آل کی پاکیزگی کا, لوگوں کا ماننا شاید مشکل تھا. کہتا ہے یہ تو اپنی آل و اولاد ہے, خود ان کی پاکی کا چرچا کر رہا ہے. رب نے کہا میرے نبی تو چرچا مت کر, ان کا چرچا میں خود کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی اللہ نے فرمایا حبیب خاموش رہو, کیونکہ تو گواہی دے گا, تو عائشہ کی پاکی بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ ان کی اپنی بیوی ہے, تو لہذا تیری شہادت اور تیری بیان بازی لوگ ٹھکرائیں گے, کہیں گے یہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا کر رہا ہے. آپ خاموش رہیے, یہ تیری بیوی ہے لیکن پاکی کا بیان اعلان رب خود کرے گا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے سورہ نور نازل فرما کے حضرت عائشہ کی پر جو تہمت لگئی تھی اس کا ڈیفینس خود رب ذوالجلال نے کیا. تو